ہمارے نوجوان ریلیجس سے دور ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حلال چیز کی تجارت کریں۔ آپ کسی کو کوئی جھوٹ فریب اور دھوکہ دہی سے کوئی چیز نہ بیچیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے توکل اور بھروسہ کا۔ دولت مند لوگ ہیں، وہ نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں نہ ٹیکس دیتے ہیں، اور پیسہ اکٹھا کر کے اپنے گھروں میں بھر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ABS ڈیولپر اور جو یوتھ جرنلسٹ ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے، کیونکہ آج تک ہمیں بے راہ روی پہ ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان ریلیجس سے دور ہیں، مذہب سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ان کی جو سچویشن ہے اس وقت ایسی ہے کہ وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں دولت مند کی عزت ہے، اور جو اللہ کی طرف بندہ لگا ہوا ہے اس کو لوگ ملتے ہی نہیں ہیں، اس سے دور دور رہتے ہیں۔ میرا انہوں نے تعارف بیرسٹر کے طور پہ کرایا ہے۔ میں پہلے بیرسٹر یہاں پہ وکالت کی ہے، میں نے انگلینڈ میں وکالت کی ہے، لیکن جب مجھے زندگی میں سمجھ آئی کہ اصل زندگی کیا ہے، میں نے ساری وکالت شکالت چھوڑ کے اللہ کی طرف لو لگائی، اور اب میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں۔ میں نے وہ جھوٹ والی زندگی چھوڑ دی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے ٹریننگ پروگرام رکھا ہے، اس میں سورت جو بقرہ ہے اس کی آیت 275 سے لے کے 283 تک ایک سارا جو کاروبار انسان دنیا میں کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہو یا بزنس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ حلال چیز کی تجارت کریں اور حرام کا جو ہے وہ خاص طور پہ خیال رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ سود جو ہے اور سود سے ریلیٹڈ کام جو انشورنس کا کام ہے یا ادھر بھی سود انوالو ہوتا ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور تجارت جو ہے وہ حلال قرار دی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی محنت جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط طریقے سے رزق کمائیں۔ تو پھر دوسری جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے چیزیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی بھی چیز سیل کریں۔ یہ کیونکہ ٹریننگ کرانے لگے ہیں تو میں تھوڑا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ٹریننگ میں شامل ہوں اور بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیتوں میں 274 سے 283 تک کہ آپ کسی کو کوئی جھوٹ فریب اور دھوکہ دہی سے کوئی چیز نہ بیچیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہے۔ ہم پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ملنا وہی ہوتا ہے جو آپ کے نصیبوں میں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ کو جو ملنا ہے وہی ملنا ہے۔ آپ کسی کو جھوٹ فریب اور دھوکہ دہی سے کوئی چیز سیل کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جب بزنس کرتے ہیں اسے اپنی جو بھی چیز آپ کی ہے اس کے اچھائیاں اور برائیاں بتائیں، اور یہی وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا۔ جب حضرت خدیجہ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی انہوں نے انویسٹمنٹ کی، اور آخری ان کی وہ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 25 سال کی عمر میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا مال شام جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس وقت نبوت نہیں آئی تھی، کہ یہ جو ہے نا یہ آپ اس کو لے کر جائیں، میں کسی اور تاجر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایکسیپٹ کیا، اور بیسرا اپنا ایک غلام لیا ساتھ، اور وہ تجارت کا سامان جب شام لے کر گئے
تو انہوں نے وہاں جا کے کہا بھائی یہ جو چیزیں ہیں ان میں یہ برائیاں یہ اچھائیاں وہ لوگوں کو بتائیں، تو سب نے مذاق بنایا کہ یہ اس کی بکنی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو پسند نہ آئے تو میں اسے ریفنڈ بھی کروں گا، یہ واپس دے جائیں آپ مجھے، تو میں یہ چیزیں آپ سے ریفنڈ لوں گا۔ تو یہ جو ریفنڈ والی ان کی چیز تھی، اس نے جو ہے وہ اتنا وہاں پہ سب نے مشہوری کر دی کہ ان کا سارا مال بکا، اور دوسرے تاجر جدھر 1 روپے پروفٹ لے کے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 روپے پروفٹ لیا اور سچائی بتا کے اور سب سے پہلے اپنا مال بیچ کے واپس آئے۔ تو جب آپ سچائی بیان کریں گے، اگر ایک بندہ آپ سے چیز نہیں خریدتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب اس چیز کا ٹائم مقرر ہے، جس وقت اس نے بکنا ہے اس وقت اس نے بکنا ہی بکنا ہے، کوئی اس کو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی جب اللہ کی طرف سے منظوری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پہ جو بندہ توکل اور بھروسہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے توکل اور بھروسہ کا۔ اگر ہم اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے پہ توکل اور بھروسہ رکھتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے تو اس بندے کو میں غنا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ رکھے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو غنا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں رکھتا اور شیطانی راستوں پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محنت کی زندگی دیتا ہے اور وہ دھکے کھاتا ہے دنیا کے اوپر۔ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کرنا چاہیے، اور یہودیوں کی میں یہاں پہ مثال دوں گا، انہوں نے ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں لی ہیں اور وہ اس وقت دنیا کی سب سے سکسیسفل قوم ہے۔ انہوں نے وہ کیا سکھاتے ہیں اپنے 3 سال کے بچے کو، وہ سب سے پہلے نوٹوں کی جو ہے وہ پہچان سکھاتے ہیں کہ کون سا نوٹ اور کون سا سکہ کس ویلیو کا ہے، اور پھر جیسے ہی ان کا بچہ 5 سال کی عمر تک جاتا ہے تو تب تک وہ اپنے بچے کو یہ سکھا چکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو 100 روپیہ دینا ہے تو 50 آپ خرچ کریں، 30 جو ہے آپ سیو کریں اور 20 آپ خیرات کریں، کیونکہ جو یہ چیز ہمارے ہاں تھی کہ ہم زکوٰۃ دیں، یہ ہم نے روکی ہے اور جاتی بھی ہمارے غلط ہاتھوں میں ہے، لیکن یہودیوں نے وہ جو 20% وہ خیرات بچوں کو سکھاتے ہیں، اس سے وہ معاشرے میں پیسے کا فلو کرتے ہیں، اور اس فلو جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں نہ ٹیکس دیتے ہیں، اور پیسہ اکٹھا کر کے اپنے گھروں میں بھر لیتے ہیں، اور معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ پھر پیسہ جو ہے نا وہ تنگی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آتا، جس وجہ سے لوگ پھر غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں۔ تو میری کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ تجارت کرے اور ایمانداری سے کرے تو اس کو اگلے جہان جو ہے وہ نبیوں، صادقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ینگ جنریشن کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ینگ جنریشن کو مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ینگ جنریشن کو سیدھی راہ پہ چلنا سکھائے اور ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دے۔ میری اللہ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ ڈال دے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے ہر ایک نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، 50-60 سال کی زندگی کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں کی اربوں سالوں کی جو زندگی ہے وہ برباد نہ کرے۔ جو بھی تجارت آپ نے کرنی ہے یہ ثواب کا کام ہے، 90% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تجارت والا سکسیسفل ہے اگر وہ ایمانداری سے چلتا ہے تو لہذا آپ اپنا جو بھی کاروبار کریں اس کو اللہ کی راہ پہ ایک جہاد سمجھ کے کریں، کیونکہ تجارت کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ وما لنا الا اللہ۔ زوردار تالیاں جناب ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے بتا رہے تھے۔